حکومت اگر یہ بل پاس کروا لیتی ہے اور عددی اکثریت تو ان کو حاصل ہے ہی دونوں ایوانوں کے اندر، کتنا یہ تحریک انصاف کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8 رکنی بینچ آپ کے حق میں دیتا ہے، پھر بھی یہ نشستیں آپ کو نہیں مل پاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ملک میں آج تک قانون ہوا کب ہے؟ اس ملک میں آج تک انصاف ہوا کب ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عطا تارڑ جو کہ میری نظر میں، اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تو اچھی بات ہے، خاموش ہی رہوں، لیکن وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی 2 آنریبل ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یہ 2 آنریبل ججز جب کہہ رہے، انہوں نے کیا چیف جسٹس صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ نے ابھی تک اپنا ڈیٹیل ججمنٹ نہیں بھیجا؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی نہیں بھیجا۔ مطلب آپ باقیوں کو کہہ رہے جو 8 ہیں، آپ نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا ہے؟ آپ کے اس وقت 4 فیوچر کے چیف جسٹس جو بیٹھے ان میں سے کسی نے نہیں بھیجا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتاتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 2 آنریبل ججز نے، جنہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ بھیجا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے فیصلے، ہم ان کے فیصلے کی قدر کرتے ہیں، ان سے ایگری نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، we respect their decision, we do not agree with that. Actually 11 judges out of 13 do not agree with their thing. سب سے بڑی بات جو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہی ہے، جو میں بھی، مطلب جو ہر 8 ججز کے ساتھ باقی وہ 3 نے بھی کی ہے، وہ یہ تھا کہ جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ایکچولی پورے آئین کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کے اس سے ہی باہر کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم تو یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ الیکشن ہی غلط تھا۔ میں سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ہمایوں محمد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ذرا لیگل پوائنٹ آف ویو بھی شامل کر لیتا ہوں اس ساری ڈیبیٹ کے اندر، چونکہ ایک بڑی اہم یہ قانونی ڈیبیٹ بھی ہے۔ شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سابق جج ہیں۔ شائق عثمانی صاحب یہ بتائیں سر کہ پہلے تو یہ جو حکومت ایک قانون سازی کرنے جا رہی ہے کل، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مجوزہ عدالتی جو فیصلہ ہے، جو عدالتی احکامات ہیں، ان پر یہ ترمیم جو ہے وہ مقدم ہوگی، یہ قانون سازی مقدم ہوگی۔ یعنی جو ایک افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہوا تھا کسی ٹیکسز والے میٹر میں، غالباً کہ حکومت نے اس وقت ایک قانون سازی کر کے ایک لیجسلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ تو یہ جو 8 ججز کا فیصلہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حق میں، یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غیر مؤثر ہو جائے گا یہ قانون سازی اگر حکومت پاس کر لیتی ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو پروویژن ہیں ان کے متعلق ہو رہی ہے۔ آئین میں تو چینجز نہیں لا سکتی پارلیمنٹ جب تک کہ 3/4 میجورٹی سے وہ پاس۔ تو یہ تو ایکٹ کے اندر تو چینجز لا سکتی ہے۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے، جتنی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں دنیا میں، اس میں تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے، اور اگر جو حکومت ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی چیز کی کمی رہ گئی تو وہ اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے لا میں۔ یہ ایک نارمل چیز ہے، نتھنگ ایکسٹراڈنری، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے ٹیمپر زیادہ ہائی ہیں، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ شور مچاتے ہیں، ورنہ ایسی باتیں تو کوئی سوچتا بھی نہیں۔ بہرحال، لیکن انہوں نے جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ آئندہ پرابلمز نہ ہوں، کیونکہ جو ججمنٹ آئی تھی، جو میجورٹی ججمنٹ جس کے تحت پی ٹی آئی کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے پارٹی، تو اس میں جو چیزیں انہوں نے کہی تھیں اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قانون کے خلاف جاتی ہیں اور آئین کے خلاف جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ججمنٹ کے اس امینڈمنٹ نہ کی جائے تو آئندہ اور پرابلمز ہوں گے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک آرٹیکل 63 جو اے ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں کہ پارٹی چینج کرنا یا ایک پارٹی سے دوسری میں جانا، تو اس سے آپ کی سیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ چیز موجود ہے، لیکن یہ جو ابھی ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے جو سنی اتحاد کونسل کی جو ممبران ہیں، جو کہ ان سنی اتحاد کونسل میں الیکٹ ہوئے تھے، اور چونکہ انڈیپینڈنٹ وہ نہیں انڈیپینڈنٹ تھے، اس واسطے انہوں نے جوائن کیا تھا پی ٹی آئی کے تھے، یہ جو 41 آدمی جو تھے۔ تو اب اس کو یہ جو اگر ایسا اس چیز کو مان لیا جائے تو آرٹیکل 63 کی نفی ہوتی ہے، تو اس کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت موجود تھی، اور انہوں نے وہ کر رہے ہیں اس کو، اور میرے خیال میں وہ پاس کروا لیں گے، جو ان کی میجورٹی تو ہے ابھی فی الحال اس وقت۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ ڈکلیریشن جو مخصوص نشستوں کی ڈکلیریشن جو ہے
وہ پی ٹی آئی نے پہلے نہیں بھیجی تھی، جی ہاں، لیکن میرے خیال میں شاید بھیجی تھی انہوں نے یا نہیں بھیجی تھی، یہ کوئی بڑا مجھے یاد نہیں، لیکن بہر صورت یہ بھی ان میں ہے کہ جو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ بھیجی جائے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. اس پہ سر جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے وہ ریٹروسپیکٹو جو ہے وہ کر رہی ہے قانون سازی کے 8 فروری سے آنورڈ اس کا اطلاق ہوگا، تو مؤثر باماضی قانون سازی کیا ہو سکتی ہے سر؟ نہیں، پراسپیکٹو بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے. جو پارلیمنٹ کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سے قانون سازی کر سکتی ہے، اگر خاص طور سے وہ اپنے جو امینڈمنٹ کرتی ہے اس میں لکھ دے کہ یہ اس کا اثر جو ہے وہ ریٹروسپیکٹو ہوگا، اگر لکھ دے تو کر سکتی ہے، پاسبل. اور سر کل جو 2 ججز کی مائنورٹی ججمنٹ آئی ہے جسٹس امین الدین صاحب کی اور نعیم افغان صاحب کی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر 8 ججوں کے فیصلے کو مان لیا جائے درست تو پھر تو یہ آرٹیکل 63 ہے جو ہے پھر اس کے بھی جو ہے یہ اگر یہ نہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو یہ 63 کی خلاف ورزی ہوگی، فلور کراسنگ ہو جائے گی. اور دوسرا انہوں نے تو جو اپنے جو انہوں نے اس پہ جو ان کے لا پوائنٹس تھے اس سے زیادہ اپنی ڈیٹیل ججمنٹ میں لگی رہا بظاہر کہ وہ 8 ججوں کے فیصلے کو زیادہ ذرا نگیٹ کیا ہے، زیادہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. کیا کہیں گے یہ 2 ججز کے مائنورٹی ججمنٹ کے والے سے ہے تو یہ چلیں اس کا اثر نہیں ہوتا، مائنورٹی ججمنٹ ہے لیکن حکومت اس سے کافی کچھ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے ابھی فی الحال جو ہے ہمارے سامنے 3 ججمنٹس ہیں. ایک ججمنٹ جو کہ 8 ججز نے دی تھی اور جس کی بیسس پر یہ سب آج ہو رہا ہے، چینجز ہو رہے ہیں، اور ایک ججمنٹ قاضی فائزہ صاحب جس بینچ کے ہیڈ تھے انہوں نے ججمنٹ دی تھی، اور ایک ججمنٹ اب آئی ہے، کل آئی ہے 2 ججز کی. اب یہ لیکن اس میں سے صرف جو 8 ججز کی ججمنٹ تھی جس کی بیسس پر چینجز ہو رہے ہیں انہوں نے ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دی. باقی لوگوں نے دے دی، فاضل صاحب نے بھی دے دی تھی ججمنٹ، دوسرے یہ آج 2 جو ہیں انہوں نے بھی آج دے دی، اور انہوں نے نہیں دی. 15 دن کب کے گزر چکے ہیں انہوں نے ججمنٹ. اب اس ماحول میں دیکھا جائے تو جب اگر ان کی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو ریویو پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں، جب وہ جائیں گی ہیئرنگ کے لیے اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ تو آئی نہیں جس کی ریویو جس کے لیے ریویو کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں یہ ان کے فیور میں جائیں گی، یعنی پی ایم ایل کے فیور میں جائیں گی اور پیپلز پارٹی کے فیور میں جائیں گی.